ہے کہ اس میں بھی حق تعالی شانہ بندے ہی کی مصلحت پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا کرنا مصلحت ہوتا ہے تو عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بسا اوقات غصے میں اور رنج میں اولاد کو بددعا دے دیتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کے دربار عالی میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے، جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہیں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو پھر خود ہی روتی پھرتی ہیں، اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بددعا سے مانگی ہے۔ رمضان شریف دے مہینے چ دعاؤں قبول ہوئی ہیں، کہ دعا قبول ہوتی ہے تو پھر بددعا بھی قبول ہے۔ بددعا تو بچنا چاہیے، جانوراں نو بددعا نہ دیو، اپنے مال نو بددعا نہ دیو، اپنی اولاد نو بددعا نہ دیو، کسی نو بددعا نہیں دینی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ تو اللہ کو یاد کردا، اللہ بخش فرما دیندا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ تو جڑا بندہ منگیا، جس نے منگیا وہ کدی نامراد ہے۔ تو رمضان دا مہینہ ہے، اگے پیچھے کدی نامراد نہیں ہے، تو رمضان دے مہینے چ بندہ نامراد ہو جائے تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول، آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی بندے آدھا ویسی دعا تو منگی لیکن دعا قبول کوئی نہیں، شرطاں پوری نہیں ہوئی۔ ان کے فوت ہو جانے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ من جملہ ان کی حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ بندے حرام کھادے، حرام لباس پائے، حرام کھانا کھادے، اور اللہ کے منگدا پہ لیکن نہیں ہوتی قبول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس واسطے کھانا پینا لباس ہر چیز نظر رکھنی پڑی کہ کوئی مشتبہ مال نہ ہو سکتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی جن کی ہرگز دعا قبول ہوتی۔ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تھا تو اس کے لیے بدعا کرتے تھے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج بن یوسف ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بددعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالنی چاہیے۔ جی ساری حلال روزی ہے وہ بھی مشتبہ ہے ان کی ہے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سود نو جائز دے مطلب ہے جڑا مطلقاً حرام ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات نہ اعلان جنگ ہے، لیکن اس نے نام تبدیل کر دیتے ہیں، نام تبدیل ہو گئے، کوئی منافع آتا ہے، کوئی پرافٹ آتا ہے، کوئی کچھ آتا ہے، کوئی لون نا جڑا نو لفظ ہے لون دا قومی بچت، سارے لفاظ اس طرح۔ تو ایک ہمارے اس زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے کہ جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جا رہی ہوں، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تاجر دھوکہ دے رہا ہے، ملازمین جڑے وہ رشوت کھا رہے ہیں، حالانکہ حکومت دی بڑی بھاری تنخواہ لے رہے ہیں اور اس کم واسطے انہوں نے بایا ہے۔ ڈاکٹر ایک مثال ایک دیندے پہ اس نے کہیں واسطے بایا ہے
लाख लाख रुपया 2-2 लाख रुपया जे